السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی پیش خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کے فضائل اور فوائد۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی کے اندر بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 پر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دو طرح کے اس کے وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر اپنے خالق کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے انہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس گائے کے بچڑے اور اس گائے کا ذکر اس صورت میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آیت نمبر 67 میں جو بیان کیا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک قتل تھا، ایک قتل کی تحقیق میں گائے کو استعمال کیا گیا۔ گائے کو ایک خاص قسم کی گائے اور اس خاص قیمت کے ساتھ اس کو پھر ذبح کیا گیا۔ اس کے ایک خاص ٹکڑے کو نکال کر مقتول کے ساتھ جیسے لگایا جاتا ہے تو وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقتول اپنے قاتل کا نام ہر چیز وہ بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، ایک خاص واقعے کی طرف ہے۔ لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ اپنے بے ترتیب موضوعات میں ہم یہ واقعہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ اس کا ایک اجمالی شان نزول ہے کہ تفصیلی شان نزول پھر بیان کریں گے۔ جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا۔ اب جب کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائیں تو پھر وہاں صرف بت پرست اور مشرکین نہیں تھے، بلکہ یہاں تو عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ بن ابی یہاں کا بہت بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینہ میں چمکا تو سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ اسلام کا دیا جلا۔ قرآن پاک کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوائے چند دیندار لوگوں کے باقی سب نے حسد اور تعصب سے کام لیا۔ چنانچہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے اکثر عرب کے جہلاء ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود نصارہ جو آپس میں لڑتے تھے اسلام کے مقابلے میں سارے کے ساتھ ایک ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے اور انہوں نے درپردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جہلاء مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ بہت اور بھی تکلیفیں دیتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بس حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہو گئی۔ یہ تو اس پوری صورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان ہوئی۔ انشاءاللہ آگے اس کی پھر آیتوں کے نزول پھر بیان کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس صورت کے فضائل کی طرف۔ اس صورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جانتا تھا، اس کا حافظ ہوتا تھا، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، بہت رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کی پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے
یہ چمکدار نورانی ہے، نورانی صورت ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران، یہ دو صورتیں، ان کو نورانی بھی کہتے ہیں، ان دونوں کو چمکدار کہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت بھی فرمائیں گی۔ سورہ بقرہ کے فوائد، سورہ بقرہ کے بے شمار فوائد ہیں، تفسیر عزیزی اور تفسیر خزائن العرفان میں نقل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے کچھ تفسیر عزیزی سے، تفسیر خزائن العرفان سے نقل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہ بھولے گا۔ اور 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی یعنی مفلحون تک، اور آیت الکرسی، اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، اور 3 آیتیں آخر سورت کی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جو کسی مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کسی میت کو ہم دفنانے لگیں تو اس وقت سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کر دیں، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے موضوع کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔